السلام علیکم ایوری ون۔ ایپیسوڈ نمبر 25 اینڈ 26۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا۔ بہت ایفرٹس لگتی ہیں ویڈیو ریکارڈ کرنے میں، اپلوڈ کرنے میں، اسپیشل ٹائم دینا پڑتا ہے اس چیز کو، سو پلیز آپ سب سپورٹ کر دیا کریں، اینڈ آئی ہوپ آپ کو یہ ناول پسند بھی آ رہا ہوگا۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔ نورالایمان شاور لے کر باہر آئی تھی۔ ڈریس اس کے وجود کے ساتھ چپک رہا تھا، اوپر سے گیلے بال اس کے کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ اسی وقت کازان شاہ کی انٹری ہوئی تھی۔ اسے یوں دیکھ کر قدم ٹھہرے تھے۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں، دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا اور آگے جانے کی بجائے دروازے پر ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر تیار ہو رہی تھی۔ اس کی پشت کازان شاہ کی طرف تھی، پچھلے گلا ڈیپ ہونے کی وجہ سے کچھ حد تک جسم نمایاں ہو رہا۔ اس نے بال ڈرائی کرنے کے لیے ڈرائر اٹھایا تھا اور بال ڈرائی کرنے لگی۔ بال ڈرائی کرنے کے بعد اس نے اسٹریٹ کر کے کھلے چھوڑے تھے۔ اس کے بعد اس نے میک اپ کو دیکھا تھا۔ میک اپ کی طرف اسے متوجہ دیکھ کر کازان شاہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس نے فاؤنڈیشن اٹھا کر منہ پر لگانا چاہا تھا۔ کازان شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نورالایمان نے اس کی طرف دیکھا اور پھر اسے وہاں دیکھ کر حیران بھی ہوئی تھی۔ جی؟ نورالایمان اسے یوں دیکھ کر بولی۔ یہ نہیں لگاؤ۔ کازان شاہ نے اس کے ہاتھ سے فاؤنڈیشن لے کر واپس ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ لیکن کیوں؟ نورالایمان اس کی بات پر غصے سے بولی تھی۔ کیونکہ مجھے نہیں پسند۔ کازان شاہ اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ پھر تو مجھے بھی تم نہیں پسند، کیا میں تمہیں بھی چھوڑ دوں؟ نورالایمان اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ میری اہمیت کیا ان چیزوں جتنی ہے؟ کازان شاہ نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی طرف موڑا تھا۔ شاید اس سے بھی کم، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بول رہی تھی۔ یہ تو بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ کازان شاہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ مجھے تیار ہونے دیں۔ وہ نظریں چرا گئی تھی۔ جتنا تیار ہو گئی ہو اتنا ہی کافی ہے۔ کازان شاہ اس کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ مجھے میک اپ کرنا ہے، نورالایمان نے ضدی لہجے میں کہا۔ نہیں کرو گی؟ کازان شاہ نے اسے اپنی طرف کھینچا جس سے وہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ اس کی ہائٹ اس کے سینے تک آتی تھی۔ کازان شاہ یہ دیکھ کر مسکرایا تھا۔ میں آپ کی بات کیوں مانوں؟ نورالایمان نے غصے سے کہا۔ کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں، تم میری بیوی ہو۔ کازان شاہ نے اس کے چہرے پر نظریں مرکوز رکھے ہوئے کہا۔ تو اس میں کہاں لکھا ہے کہ میک اپ نہیں کر سکتے؟ نورالایمان نے غصے سے کہا۔ مجھے تمہارے چہرے پر کوئی چیز بھی برداشت نہیں۔ کازان شاہ اس کو دیکھ کر سخت لہجے میں بولا۔ لیکن میں کروں گی، نورالایمان نے غصے سے کہا۔ ٹھیک ہے، صرف لپسٹک۔ کازان شاہ اسے دیکھ کر بولا۔ کیوں؟ نورالایمان اپنی ضد پر قائم تھی۔ سوچ لو مسز کازان شاہ، آپ کا کالج میں ایڈمیشن میں نے ہی کروانا ہے۔ کازان شاہ اس کے چہرے سے بال کان کے پیچھے کرتا بولا۔ نورالایمان نے اس کی بات پر غصے سے اسے دیکھا تھا اور پھر صرف ریڈ لپسٹک اٹھا کر اپنے لبوں پر سجائی تھی۔ کازان شاہ اس کے چلتے ہوئے ہاتھ اور ہونٹوں کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ کازان شاہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا تھا۔ پلیز کازان، نورالایمان نے اس کا ہاتھ پیچھے کرنا چاہا تھا۔ کازان، اس نے اس کے الفاظ دہرائے تھے۔ میری کمر سے ہاتھ پیچھے کریں، وہ غصے سے بولی تھی۔ کیوں؟ کازان شاہ نے اسے دیکھ کر کہا۔ کیونکہ مجھے پسند نہیں، نورالایمان غصے سے بولی تھی۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے میرا چھونا تمہیں پسند نہیں؟ کازان شاہ کو اس کی بات پر شدید غصہ آیا تھا۔ ہاں، ایسا ہی ہے، وہ غصے سے بولی تھی۔ کازان شاہ اپنا ہاتھ پیچھے کر گیا تھا اور پھر اپنے قدم بھی پیچھے لیے اور اس سے دور ہوا تھا۔ نورالایمان کو یقین نہیں آیا تھا کہ وہ اتنا جلدی پیچھے ہو جائے گا۔ وہ بنا کچھ بھی کہے کمرے سے نکل گیا تھا۔ نورالایمان نے بعد میں اسے جاتا دیکھا تھا بس۔ کازان شاہ سب کے ساتھ موجود تھا۔ وہ سب لاؤنج میں تھے۔ پورے لاؤنج کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ برتھ ڈے میں بس فیملی کے لوگ ہی تھے۔ تھیم بلیک اور گولڈن تھی۔ کازان شاہ نے بھی سیاہ پینٹ شرٹ کے اوپر سیاہ رنگ کا کوٹ لیا ہوا تھا۔ چہرے پر بکھرے بال اسے ہمیشہ پرکشش بناتے تھے۔
اس لیے اس نے انہیں سیٹ کرنے کی زحمت ہی نہیں کی تھی۔ ایشل اور دعا نے بھی سیاہ رنگ میں شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ دوپٹہ گلے میں تھا، بال دونوں کے ہائی پونی ٹیل میں بندھے تھے۔ میک اپ کے نام پر دونوں نے ہلکے سے رنگ کا لپسٹک لگایا تھا۔ بس سب لوگ آ گئے تھے، بس نورالایمان نہیں آئی تھی۔ دعا، نورالایمان کدھر ہے؟ سعدیہ بیگم دعا کو دیکھ کر بولی۔ امی اوپر ہوں گی۔ دعا نے سعدیہ بیگم کو دیکھ کر جواب دیا۔ جاؤ بلا کر لاؤ، سعدیہ بیگم نے کہا۔ جی امی، دعا مسکرا کر بولی۔ ابھی اس نے قدم پہلی سیڑھی پر رکھا تھا جب نورالایمان نیچے آتی نظر آئی۔ سب لوگوں نے ہی اوپر کی طرف دیکھا تھا، سب ہی حیران ہوئے تھے۔ آج وہ سچ میں کوئی 16 سال کی پرنسس لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ بائی، ایشل نے کازان شاہ کی طرف دیکھ کر کہا، جو کہ نورالایمان پر ایک نظر ڈالنے کے بعد ہی نظریں پھیر گیا تھا۔ نورالایمان سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تھی۔ سعدیہ بیگم نے اس کے ماتھے پر کس کیا تھا۔ ماشاءاللہ میرا بچہ، اللہ ہر بری نظر سے بچائے، وہ اسے دیکھ مسکرا کر بولی۔ تھینک یو مومانی جان، نورالایمان نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ ماشاءاللہ بھابی، اتنا حسن! ایشل نے مسکرا کر اسے گلے لگایا تھا۔ ویسے یہ سارا حسن نکاح کے بعد آیا ہے۔ دعا کے منہ میں کھجلی ہوئی، اس لیے بول پڑی۔ پھر اس نے سب کی طرف دیکھا تھا۔ اگر آپ سب کو یاد ہو تو یہ سب میرے لیے ہوا ہے۔ کازان شاہ نے انہیں ارد گرد کا احساس دلایا تھا۔ ہاں ہاں، ہمیں یاد ہے۔ ہم تو بس میری بیٹی سے جل رہا ہے، سعدیہ بیگم نے اسے دیکھ کر کہا۔ میں کیوں جلوں گا آپ کی بیٹی سے؟ اس نے منہ بنا کر کہا تھا۔ اچھا بائی، تو پھر آپ کو برا کیوں لگ رہا ہے؟ ایشل نے ہنس کر پوچھا تھا۔ میری مرضی، کازان شاہ نے منہ بنا کر کہا۔ اچھا صحیح، اب کیک کٹ کر لیں؟ دعا نے کازان شاہ کا موڈ دیکھ کر کہا۔ میں تو ریڈی ہوں، تم لوگ ہی لگی ہوئی ہو اپنی بھابھی کے ساتھ، کازان شاہ نے منہ بنا کر کہا تھا۔ تو آپ کو کیوں مسئلہ ہو رہا ہے؟ ایشل مسکرا کر بولی۔ ٹھیک ہے، تم لوگ لگے رہو، میں جا رہا ہوں۔ کازان شاہ یہ کہہ کر جانے لگا تھا، دعا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا ہے چوہی؟ کہیں کیوں بائی کو بھینچنے پر تلی ہو؟ دعا نے غصے سے کہا تھا۔ دیکھ لیں بائی، آپ کے سامنے مجھے مچھر کہہ رہی ہے، ایشل نے منہ بنایا تھا۔ ہاں تو میں تو صرف اس کی طرف ہوں کیونکہ اس نے میری سائیڈ لی ہے، کازان شاہ نے دعا کو تالی مارتے ہوئے کہا۔ جی بائی، اور آپ انہیں چھوڑیں، ہم کیک کٹ کر لیتے ہیں، دعا نے کازان شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کہہ تو ٹھیک رہی ہو تم دعا، کیونکہ ان کی تعریفیں نہ جانے کب ختم ہوں گی، کازان شاہ نے منہ بنا کر کہا۔ بائی زیادہ ہو رہا ہے، ایشل نے منہ بنا کر کہا۔ کوئی نہیں، کیری آن، ہم کیک کٹ کر لیتے ہیں، کازان شاہ نے دعا کی طرف دیکھ کر کہا۔ سب لوگ ٹیبل کے پاس آئے تھے جہاں کیک پڑا تھا۔ ایشل نے نورالایمان کو کازان شاہ کے ساتھ کھڑا کیا تھا۔ کازان شاہ کے ایک طرف نورالایمان تھی اور ایک طرف سعدیہ بیگم۔ بائی اب آپ کیک کاٹ بھی دیں، دعا نے کہا تھا، کیونکہ اس کا فیورٹ چاکلیٹ کیک جو تھا۔ کازان شاہ نے کیک کٹ کیا، سب نے کلیپنگ کی اور برتھ ڈے وش کی۔ دعا اور ایشل دونوں کازان شاہ کو دیکھ رہی تھیں، کیونکہ وہ کیک کٹ کرنے کے بعد ان دونوں کو ایک ساتھ کھلاتا تھا، مطلب اس کے دونوں ہاتھ میں کیک کا پیس ہوتا اور وہ دونوں کے سامنے ایک ساتھ کرتا۔ لیکن اب کی بار اس نے کیک نورالایمان کے آگے کیا تھا۔ نورالایمان اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکا سا لیتی ہے۔ نورالایمان کو کھلانے کے بعد اس کی نظر ایشل اور دعا پر جاتی ہے، جو کہ غصے سے اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ وہ بنا کچھ بولے ہی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اوپر چلی گئی تھیں۔ نورالایمان نے پریشانی سے انہیں جاتا دیکھا تھا، جبکہ سعدیہ بیگم اور کازان شاہ سمجھ گئے تھے۔ جاؤ اب ان کے پیچھے، سعدیہ بیگم نے کازان شاہ کو دیکھ کر کہا۔ ویسے مجھے لگ رہا ہے میں نے کوئی گناہ کر دیا ہو جس کی معافی اب ممکن نہیں، کازان شاہ نے بیچارہ سا منہ بنایا تھا۔ تم بھول کیسے گئے؟ سعدیہ بیگم نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ آپ کی بہو کو دیکھ کر کہاں یاد رہا، کازان شاہ نے منہ بنا کر کہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ نورالایمان انہیں پریشان دیکھ کر بولی۔ ناراض ہو گئی ہیں دونوں، کازان شاہ نے پریشانی سے کہا۔ لیکن کیوں؟ نورالایمان اسے دیکھ کر بولی۔ کیونکہ میں نے کیک پہلے تمہیں کھلا دیا، کازان شاہ نے پریشانی سے کہا۔ تو؟ نورالایمان خود کنفیوز ہوئی۔ کچھ نہیں، کازان شاہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا اور اوپر کی طرف بڑھ گیا۔
کیا ہوا ہے مومانی؟ نورالایمان اب کی بار سعدیہ بیگم سے بولی۔ وہ ان دونوں کو پسند نہیں ہے، قازان اپنے برتھ ڈے کا کیک پہلے کسی اور کو کھلائے، سعدیہ بیگم نے ہنس کر کہا۔ اچھا، نورالایمان نے مسکرا کر سر ہلایا۔ قازان شاہ نے کمرے میں قدم رکھے تھے۔ اڑتا ہوا تکیہ اس کی طرف آیا تھا جسے اس نے کیچ کیا تھا۔ اشل اور دعا اسے غصے سے دیکھ رہی تھیں، اتنا غصہ۔ قازان شاہ ان کے پاس آ کر بولا، ہمیں آپ سے بات نہیں کرنی، دعا نے منہ بنا کر کہا تھا۔ یہ تو غلط بات ہے نا؟ قازان شاہ ان دونوں کو دیکھ کر بولا۔ کوئی غلط نہیں ہے، دعا نے منہ بنا کر کہا۔ غلط وہ ہے جو آپ نے نیچے کیا ہے۔ اشل نے بھی اب کی بار حصہ لیا تھا۔ اچھا نا، سوری، غلطی ہو گئی آپ کے بھائی سے، قازان شاہ ان دونوں کو دیکھ کر بولا۔ ہمیں نہیں بات کرنی، بیوی کے آتے ہی بہنوں کو بھول گئے، دعا نے غصے سے کہا تھا۔ ایسا نہیں ہے میری چڑیلو، رات بھی تو تم دونوں کے ساتھ ہی سیلیبریٹ کیا تھا نا؟ قازان شاہ ان دونوں کو دیکھ کر بول رہا تھا۔ ہاں تو رات کیا تھا، تو اب نہیں کریں گے، اشل نے منہ بنایا تھا۔ ماننے کا ارادہ نہیں ہے تم دونوں کا، قازان شاہ ان دونوں کی طرف دیکھ کر بولا۔ نہیں، دونوں نے ایک ساتھ کہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے ماما اور نورالایمان کے لیے آئس کریم اور گول گپے منگوائے ہیں، تم دونوں تو نہیں کھاؤ گی نا؟ قازان شاہ ان دونوں کو دیکھ کر بولا تھا۔ نہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے بہت مشکل سے بولی تھیں، کیونکہ وہ دونوں چیزیں ہی ان کی فیورٹ تھی۔ صحیح ہے، میں جا رہا ہوں ان کے ساتھ کھانے، قازان شاہ ان دونوں کو دیکھ کر بولا۔ اٹھنے لگا۔ اس کو اٹھتا دیکھ ان دونوں نے منہ بنایا تھا۔ ہر بار ایسا ہوتا تھا، اگر وہ اس سے ناراض ہو جاتی تو کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈتا تھا کہ ان دونوں کی ناراضگی کو ختم کرنا پڑتا تھا۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، قازان شاہ نے مڑ کر پوچھا۔ جی، وہ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر کہا۔ کیا جی؟ وہ ان دونوں کی طرف دیکھ کر بولا۔ اشل اور دعا اٹھ کر اس کے پاس آئی تھیں۔ قازان شاہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ہاں جی، بولو، قازان شاہ ان دونوں کو دیکھ کر بولا۔ لیکن آپ نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں کریں گے، اشل اس کے سینے پر سر رکھ کر بولی تھی۔ کیونکہ آپ صرف ہمارے ہیں، دعا نے بھی اس کے سینے پر سر رکھا۔ اپنی بھابھی کے ساتھ تو کمپرومائز کر ہی لو، قازان شاہ ان دونوں کو دیکھ کر بولا۔ اشل اور دعا اس کی بات پر اسے گھور کر دیکھ رہی تھیں۔ اچھا نہ کرنا، لیکن ایسے نہ دیکھو، قازان شاہ ان دونوں کو دیکھ کر بول رہا تھا۔ اس کی بات پر وہ دونوں مسکرائی تھیں۔ تھوڑا تھوڑا کمپرومائز تو بنتا ہے، اتنی سویٹ ہماری بھابھی ہیں، اشل مسکرا کر بولی تھی۔ اس کی بات پر قازان شاہ بھی مسکرایا تھا۔ ہائے، تھینک یو مائی چڑیلو، قازان شاہ مسکرا کر بولا تھا۔ اب چلیں، دعا سے ویٹ نہیں ہو رہا تھا۔ ویسے ایک بات کہوں؟ قازان شاہ نے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ جی بولیں، اشل نے مسکرا کر کہا۔ گول گپوں والی اور آئس کریم والی بات مذاق میں تھی، قازان شاہ نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ صحیح ہے، پھر نکلیں یہاں سے، اشل اور دعا ایک ساتھ بولی۔ توبہ توبہ، گول گپے اور آئس کریم 22 سے زیادہ ہیں کیا؟ قازان شاہ ان دونوں کی بات پر بولا تھا۔ ہاں، اب جائیں یہاں سے، وہ غصے سے بولی۔ ان دونوں نے اس کے لیے دروازہ بھی کھول دیا۔ چڑیلو چلو، سچ میں منگوایا ہے، قازان شاہ ان کے لٹکے ہوئے منہ دیکھ کر بولا۔ جھوٹ، اشل نے اسے گھور کر کہا۔ ایک بار چل کر دیکھ لو، قازان شاہ نے ان دونوں سے کہا۔ اب کی بار وہ خوش ہو گئی، کیونکہ سچ میں ان کی فیورٹ چیزیں آئی تھیں۔ ان دونوں نے قازان شاہ کو وہیں چھوڑا اور خود نیچے کی طرف بھاگ گئی۔ قازان شاہ پیچھے کھڑا انہیں حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ امتیاز شاہ اپنے سامنے کھڑے آدمی کو دیکھ رہا تھا، جو کہ قازان شاہ کی حویلی میں کام کرتا تھا۔ سمجھ آ گئی تمہیں تم نے کیا کرنا ہے؟ امتیاز شاہ اسے دیکھ کر بولا تھا۔ جی سمجھ گیا، لیکن صاحب اگر قازان شاہ کو پتہ چل گیا وہ میری جان لے لے گا، مبشر ڈرتا ہوا بولا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، تم نے یہ کام اپنی بیوی سے کروانا ہے بس، امتیاز شاہ اس کو دیکھ کر بولا۔ ٹھیک ہے صاحب، مبشر نے ہاں میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، جب یہ کرنا ہوگا میں بتا دوں گا، امتیاز شاہ نے اس کو دیکھ کر کہا۔ جی ٹھیک ہے، مبشر نے ہاں میں سر ہلایا اور وہاں سے چلا گیا۔ اپنی بہنوں کو تو بچا لیا، اب دیکھتا ہوں بیوی کو کیسے بچاؤ گے، امتیاز شاہ کمینگی سے ہنستا ہوا بولا تھا۔
اشل پروفیسر احمد ملک کے سامنے کھڑی تھی کیونکہ آج اس نے جان بوجھ کر اس کا صحیح لکھا ہوا ٹیسٹ غلط کر کے اسے آفس بلایا تھا۔ آپ بتانا پسند کریں گے میرے ٹیسٹ میں کیا غلطی ہے؟ اشل نے غصے سے کہا تھا۔ کچھ بھی نہیں، بس مجھے تمہیں یہاں بلانا تھا، پروفیسر احمد نے مسکرا کر کہا۔ کسی اور طرح بھی بلا سکتے تھے، پوری کلاس کے سامنے باتیں سنانا، اشل نے غصے سے کہا۔ میری مرضی، پروفیسر احمد ملک ہنستا ہوا بولا۔ میری لائف میں آپ مشکلات پیدا کر رہے ہیں سر، اشل نے پریشانی سے کہا۔ وہ کیسے؟ پروفیسر احمد ملک نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ اگر بھائی کو پتہ چلا تو آپ جانتے ہیں کیا ہوگا، اشل نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیا ہوگا؟ پروفیسر احمد ملک اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ ہم دو بہنیں اپنے بھائی کا مان ہیں، ہر بات مانتے ہیں، ہماری ساری لاڈ اٹھاتے ہیں، ان کا سارا مان ٹوٹ جائے گا جب سب کہیں گے ان کی بہن بد کردار۔ ابھی وہ جملے مکمل کرتی پروفیسر احمد ملک کی آنکھیں سرخ دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ بولو، کیا بول رہی تھی؟ وہ سرخ آنکھوں سے چیخا تھا۔ کچھ نہیں، اشل کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اگلی بار ایسی بکواس کی اپنے بارے میں تو میں جان لے لوں گا، اتنی آسان موت بھی نہیں دوں گا، بلکہ سسک کر ماروں گا، موت کی بھیک مانگو گی۔ پروفیسر احمد نے اپنا چاقو نکال کر اس کی گردن پر رکھ لیا تھا۔ اگلی بار سوچ سمجھ کر بات کرنا، تم احمد ملک کی عزت کے بارے میں بات کر رہی ہو، پروفیسر احمد ملک کے بارے میں بات کر رہی ہو۔ پروفیسر احمد ملک نے اس کے گردن پر چاقو کا دباؤ بڑھایا تھا۔ اشل تو اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ سانس بھی نہیں لے رہی تھی۔ اس کی سانسیں بند ہوئی تھیں اور وہ لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ سانس لو، پروفیسر احمد نے چاقو پیچھے کیا تھا، لیکن وہ تو بے ہوش ہو کر گرنے والی تھی۔ لیکن پروفیسر احمد ملک نے تھام لیا تھا۔ اشل نہیں، پروفیسر احمد ملک چیخا تھا۔ اس نے اشل کو کرسی پر بٹھایا۔ کیا کروں؟ اتاروں یا نہیں؟ وہ اس کے نقاب کی طرف ہاتھ بڑھاتا بولا تھا اور پھر ہاتھ پیچھے کر لیے تھے۔ کیا کروں؟ اس نے اپنے بال نوچے تھے۔ ہاتھ بڑھاتا، پھر پیچھے کر دیتا۔ اب کی بار اس نے ہمت کر کے اس کا نقاب اتارا تھا۔ اتنے پاس سے اس کا چہرہ اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ صرف ایک بار پہلے اسے دیکھا تھا، اب دوسری بار دیکھ رہا تھا۔ تب تو اشل نے جلدی جلدی نقاب دوبارہ کر لیا تھا۔ وہ تو صحیح سے دیکھ بھی نہیں پایا تھا، لیکن آج اسے اتنے قریب سے دیکھ کر دل کی دھڑکنیں مشترک ہوئی تھیں۔ وہ اسے دیکھ کر ساکت ہوا تھا۔ وہ بھول گیا تھا جیسے وہ بے ہوش ہوئی ہے۔ سچ میں وہ بہت خوبصورت تھی اور اس کا بھائی اگر اسے پردے میں رکھتا تھا تو اس کی وجہ اسے آج پتہ چل رہا تھا۔ آج کی ماڈرن دنیا میں جہاں اس کی ایک بھی کلاس فیلو نے نقاب نہیں کیا ہوا تھا، وہ اکیلی تھی۔ اگر وہ یونیورسٹی میں کسی نے عبایا ڈالا بھی ہوا تھا تو فیشن کے لیے تھا، وہ بھی۔ لیکن اس نے دل ہی دل میں قازان شاہ کو شکریہ بھی کہا تھا، کیونکہ سچ میں اس کی ہونے والی بیوی جتنی خوبصورت تھی، وہ پردے میں ہی اچھی لگتی تھی، ورنہ تو یہ دنیا امتیاز شاہ جیسے درندوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہاں تو لوگوں نے حرام کو آسان اور حلال کو مشکل کر دیا ہے۔ زنا کرنے کے لیے نہ عمر دیکھتے ہیں، نہ رنگ اور نہ ہی اسٹیٹس۔ لیکن جب بات نکاح کی آتی ہے تو عمر بھی دیکھی جاتی ہے، رنگ بھی اور اسٹیٹس بھی۔ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد پروفیسر احمد ملک ہوش کی دنیا میں آیا تھا۔ اس نے اپنی ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھایا اور اس کے چھینٹیں اشل کے چہرے پر ماری تھیں۔ وہ ہلکا ہلکا ہوش میں آ رہی تھی۔ پروفیسر احمد ملک کو خود پر جھکا دیکھ کر اس نے فوراً پیچھے دھکا دیا تھا۔ اسے احساس ہوا تھا وہ بے نقاب ہے۔ اس نے فوراً سے اپنا نقاب ڈھونڈنا چاہا تھا، جو کہ پروفیسر احمد ملک کے پاس تھا۔ اس نے اپنی جیب سے نکالا۔ اسے ڈھونڈ رہی ہو؟ پروفیسر احمد ملک نے اسے پریشان دیکھ کر کہا۔ اشل نے اس کی آواز پر فوراً سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں، اشل نے فوراً سے کہا اور اس کے پاس آئی تھی۔ اشل نے اس سے نقاب لینا چاہا، لیکن پروفیسر احمد ملک نے ہاتھ پیچھے کر لیا تھا۔ یہ ہے آپ کی محبت، جو میرا چہرہ دیکھنے کے بعد اب ہوس میں تو کہیں نہیں بدل گئی نا؟ اشل کو اب غصہ آیا تھا اس کا ہاتھ پیچھے کرنے پر۔ اس کی اس بات پر پروفیسر احمد ملک کی گردن کی رگیں تن کر واضح ہوئی تھیں۔ صرف 3 دن
3 دنوں میں پوری عزت کے ساتھ تمہارے بھائی سے مانگ کر نکاح کروں گا، پروفیسر احمد ملک نے غصے سے کہا تھا۔ اسے اپنی طرف کھینچا تھا اور پھر اس کا نقاب پہنایا تھا۔ ہاتھ صرف اس لیے پیچھے کیا تھا کیونکہ خود پہنانا چاہتا تھا، پروفیسر احمد ملک اس سے پیچھے ہوتا بولا تھا۔ ایشل نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم جا سکتی ہو، پروفیسر احمد ملک رخ موڑ گیا تھا اس کے بولنے پر۔ ایشل آفس سے نکل گئی تھی۔ کازان شاہ میجر حسین ملک کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ سن، میجر حسین ملک نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ بولو، کازان شاہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ میں نکاح کا سوچ رہا ہوں، میجر حسین ملک نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ اچانک؟ کازان شاہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا اور اس کے نکاح والی بات پر اس کے دماغ میں ایشل آئی تھی۔ ماما چاہتی تھی کہ وہ میری دلہن خود لائیں گی۔ اب عمر بھی 25 ہو گئی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ میجر حسین ملک نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ صحیح کوئی لڑکی دیکھ رکھی ہے؟ کازان شاہ نے اس کو دیکھ کر سنجیدگی سے کہا۔ نہیں، کیوں؟ میجر حسین ملک نے کہا تھا۔ نہیں، ویسے ہی، کازان شاہ نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ کازان، کیا بات ہے؟ بھائی ہوں تمہارا، بتا سکتے ہو۔ میجر حسین ملک نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ یار، تو جانتا ہے امتیاز شاہ کی نیت اور جو اس نے دعا کے پیچھے وہ لڑکا بھیجا تھا۔ کازان شاہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں، جانتا ہوں، میجر حسین ملک نے اسے دیکھ کر کہا۔ اور خالہ امتیاز کے رشتے کی بات کر رہی تھی ایشل کے لیے۔ کازان شاہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ اچھا، تو پھر؟ میجر حسین ملک نے اسے پریشان دیکھ کر کہا۔ اور خالہ امی کو ایموشنل بلیک میل کر کے بات بھی منوا لیں گی، کازان شاہ نے پریشانی سے کہا۔ ویسے پریشانی والی بات تو ہے، میجر حسین ملک اسے دیکھ کر بولا۔ ہاں، تو میں چاہتا ہوں، کازان شاہ بولتے بولتے رک گیا تھا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ تم میری ایشل کو اپنا محرم بنا لے، کازان شاہ نے اپنے جگری یار کو دیکھ کر کہا تھا۔ اس کی بات پر میجر حسین ملک پر نشان ہوا تھا۔ کازان شاہ تو پسند ہی نہیں تھا کہ کوئی اس کی بہنوں کا نام بھی لے۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مجھے اپنی بہن کے لیے ایک ایسا محافظ چاہیے جو اس کی حفاظت کر سکے، اور میں جانتا ہوں وہ تمہارے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ کازان شاہ اسے دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں کیسے؟ میجر حسین ملک پریشان ہوا تھا۔ تو بس میری بات مان، کازان شاہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ ٹھیک ہے، میجر حسین ملک نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ اب تو اس نے نور الایمان کو بھی دیکھ لیا ہے، وہ کچھ نہ کچھ تو ضرور کرے گا، کازان شاہ نے میجر حسین کو دیکھ کر کہا۔ کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، میجر حسین ملک اسے دیکھ کر کہا۔ اچھا، مجھے امی سے بات کر کے بتاؤں گا، کازان شاہ نے اسے دیکھ کر کہا۔ ٹھیک ہے، میجر حسین ملک نے اسے دیکھ کر کہا۔ دونوں کھڑے ہوئے تھے، ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ بہت جلد پھر ملاقات ہوگی، کازان شاہ اس سے پیچھے ہوتا بولا۔ ٹھیک ہے، میجر حسین ملک بھی ہنس کر بولا تھا۔ رات میں سب لوگ مل کر رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ کازان شاہ نے ایشل کی طرف دیکھا تھا جو کہ آرام سے کھانا کھا رہی تھی۔ امی، کازان شاہ سعدیہ بیگم کو دیکھ کر بولا۔ ہاں بولو میرا بچہ، سعدیہ بیگم مسکرا کر بولی تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنی تھی ایک، کازان شاہ نے ان کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں بولو، سعدیہ بیگم نے اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ یہاں نہیں، اکیلے میں۔ اس کی اس بات پر دعا ایشل دونوں نے کازان شاہ کی طرف دیکھا تھا۔ بھائی، دعا نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ جی بچے، کازان شاہ اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ ایسی کون سی بات ہے جو ہمارے سامنے نہیں ہو سکتی؟ دعا نے منہ بنا کر کہا۔ بس کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں، کازان شاہ نے دعا کو دیکھ کر کہا۔ وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ اچھا، اگر آپ لوگوں کا کھانا ہو گیا تو کمرے میں جائیں، کازان شاہ ان دونوں کو دیکھ کر بولا۔ جی ٹھیک ہے، ایشل کازان شاہ کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ وہ دونوں اٹھ کر اوپر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ کازان شاہ نے نور الایمان کی طرف دیکھا تھا۔ تمہیں الگ سے کہنا پڑے گا، کازان شاہ اسے دیکھ کر بولا۔ کازان شاہ کی بات پر وہ غصے سے کھڑی ہوئی تھی اور وہاں سے چلی گئی تھی۔ کیا بات ہے بیٹا جو تو ان سب کے سامنے نہیں کر سکتے تھے؟ سعدیہ بیگم اسے دیکھ کر بولی۔ امی، میں ایشل کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، کازان شاہ سعدیہ بیگم کی طرف دیکھ کر بول رہا تھا۔ لیکن ایسے کیسے اچانک؟
سعدیہ بیگم اس کی بات پر بولی۔ اچانک نہیں امی، سوچ سمجھ کر کیا ہے، کازان شاہ سعدیہ بیگم کو دیکھ کر بولا۔ لیکن پھر بھی ایسے کیسے اتنی جلدی، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے؟ سعدیہ بیگم کازان کو دیکھ کر بولی۔ امی، نور الایمان کو لانے کی وجہ سے شہزاد ملک سب سے پہلا اٹیک میری بہنوں پر کرے گا۔ میں ایسا نہیں، کازان شاہ سعدیہ بیگم کو دیکھ کر بولا۔ تو تم نے ان کی شادی کا سوچ لیا؟ سعدیہ بیگم غصے سے بولی۔ نہیں امی، میں صرف ایک محافظ چاہتا ہوں جو میری بہنوں کو پروٹیکٹ کر سکے۔ کازان شاہ سعدیہ بیگم کو دیکھ کر بولا۔ تو ایسا شخص تمہیں کہاں سے مل گیا؟ سعدیہ بیگم اس کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ میرا دوست ہے، کازان شاہ نے سعدیہ بیگم کی طرف دیکھ کر بتایا۔ امی، میں نہیں چاہتا جس طرح خالہ نے آپ کو میرے اور انوشے کی شادی کے لیے منا لیا، ویسے امتیاز کے حوالے سے نہ منا لیں۔ کازان شاہ نے انہیں دیکھ کر بولا۔ اور تم کیوں نہیں چاہتے ایسا؟ سعدیہ بیگم نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ امی، آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں، کازان شاہ نے سعدیہ بیگم کی بات پر کہا۔ سعدیہ بیگم اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ آپ کو اپنے بیٹے پر یقین ہے نا؟ کازان شاہ اٹھ کر ان کے پاس آیا تھا، ان کے پاؤں میں بیٹھ گیا تھا اور ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ خود سے بھی زیادہ، سعدیہ بیگم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ بس پھر یقین رکھیں اپنے بیٹے پہ، کازان شاہ نے ان کے ہاتھ پر کس کرتے ہوئے کہا۔ آپ کا بیٹا سب صحیح کرے گا اور میری دونوں گڑیا میری جان ہیں، ان کے لیے کبھی غلط فیصلہ نہیں کروں گا، کازان شاہ نے ان کو دیکھ کر کہا۔ تمہارے بابا کے بعد سب کچھ تم ہی تو ہو ہمارا۔ سعدیہ بیگم نے اس کے ماتھے پر کس کیا تھا۔ اٹھو اب، سعدیہ بیگم اسے نیچے بیٹھا دیکھ کر بولی۔ کازان شاہ نے ان کی گود میں سر رکھ لیا۔ یہاں سکون ہے امی، کازان شاہ نے ان کی طرف دیکھ کر کہا۔ سعدیہ بیگم نے اس کے ماتھے پر کس کیا تھا۔ دعا اور اشل ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ یار چوہی بائی نے کیا بات کرنی ہوگی، دعا اشل کو دیکھ کر بولی۔ مجھے کیا پتا، میں بھی تو تمہارے ساتھ یہاں ہوں نا۔ اشل نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ تو اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو، دعا نے منہ بنا کر کہا۔ تو اپنی بات بھی تو دیکھو، اشل نے غصے سے کہا۔ اب ایسا بھی کیا کہہ دیا میں نے، دعا نے منہ بنایا۔ اچھا اب بس، خاموش، اشل نے اسے گھور کر کہا۔ کیوں، میری مرضی، دعا نے اسے دیکھ کر غصے سے کہا۔ ٹھیک ہے تمہاری مرضی، میں سو رہی ہوں، اشل لیٹتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا نا یار، باتیں تو کرو مجھ سے، دعا اسے سچ میں سوتا دیکھ کر بولی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ اپنے اوپر بلینکٹ لیتی ہوئی بولی۔ صحیح ہے، مرو، دعا نے بھی غصے سے کہا۔ ہاں اب خاموش، اشل نے غصے سے کہا۔ دعا بھی لیٹ گئی تھی، نہیں بولتی، وہ بھی غصے سے بولی تھی اور لیٹ گئی۔